پیارے بچوں، کیا ان تصاویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ جی، یہ پاکستان ڈے یعنی یوم پاکستان کی واقعے کی طرف ہمیں اشارہ دے رہی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ 14 اگست کو تو مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی تھی اور علیحدہ وطن پاکستان وجود میں آیا تھا، اس لیے اس دن کو یوم آزادی یعنی انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ یوم پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ اور 23 مارچ کو ایسا کیا ہوا تھا جو ہم اس تاریخ کو پاکستان ڈے کے طور پر منا رہے ہیں؟ تو پیارے بچوں، یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں اور ہندوؤں میں آپس میں اختلاف ہونے لگا تھا۔ ان دونوں پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریز ہندوؤں کو ہر طرح کی سہولیات دیتے اور مسلمانوں پر زیادتی کرتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال نے فکر مند ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کو خط کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا۔ محترم محمد علی جناح، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور میرے ذہن میں اس کا ایک ہی حل آیا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے الگ ملک کے قیام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ آپ کا بھائی محمد اقبال۔ پیارے بچوں، علامہ اقبال کے اس خط کی روشنی میں قائد اعظم اور دوسرے مسلمان رہنماؤں چودھری رحمت علی، چودھری خلیق الزماں، حسین شہید اللہ، مولوی فضل الحق، لیاقت علی خان وغیرہ نے اس نقطے پر سوچنا شروع کیا کہ مسلم اکثریت والے علاقوں کو انگریزوں سے آزادی دلا کر یہاں پاکستان بنایا جائے۔ اس سلسلے میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں، جہاں آج مینار پاکستان قائم ہے، ایک عظیم جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسے میں فیصلہ کیا گیا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان بنایا جائے گا۔ یہ کہہ لیجئے کہ اس دن پاکستان کا تصور یعنی خیال پیش کیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ بڑا اہم دن تھا اور اس کے 7 سال بعد پاکستان وجود میں آیا، الحمدللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں، آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کا رہن سہن اور رسم و رواج اور بہت سے طریقے ایک جیسے ہیں، تو پھر الگ وطن پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا۔ آئیے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دن اور رات یا کالا اور سفید ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو آئیے پھر ہم مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو فرق ہے وہ معلوم کرتے ہیں۔ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہندو قوم سانپ، بندر، ہاتھی کے بتوں کے علاوہ بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان قوم حلال چیزیں کھاتے اور استعمال کرتے ہیں، جس میں گائے کا گوشت بھی شامل ہے، جبکہ ہندو قوم سبزیاں اور دال کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے اور حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں جانتے۔ مسلمان کہیں بھی ہوں، سب بھائی بھائی ہیں، جبکہ ہندوؤں میں اونچی نیچی ذاتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی بہت سے لوگوں کو کمتر ذات کا مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے مذہب میں ناچ گانا، موسیقی حرام ہے، جبکہ ہندوؤں کے ہاں ناچ گانا عبادت ہے۔ مسلمان عورتیں حجاب اور پردہ کرتی ہیں، جبکہ ہندو مذہب میں عورتوں کو ایسا کوئی حکم نہیں ملتا۔ مسلمانوں کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، جبکہ ہندوؤں کے مردوں کو جلایا جاتا ہے۔
اب آپ سب خود ہی بتائیں، کیا ہندوستان کے ہندو اور پاکستان کے مسلمان ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا ایک ہی وطن میں ایک ساتھ رہ سکتے تھے؟ اسی لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کے بارے میں سوچا۔ پیارے بچوں، یہ بات تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ ہم 23 مارچ کو یوم پاکستان کیوں مناتے ہیں، لیکن پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، آئیے ان کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے وطن پاکستان کے لیے انتھک محنت کر کے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ ہمیں دل لگا کر تعلیم حاصل کرنی ہے اور اپنے ملک پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ملک میں صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ ینگ مسلم شعبہ اقبال جماعت اسلامی پاکستان۔